اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد یا ایہا الناس ان احسن الکلام کلام اللہ وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من صفي نفسه وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تکبیرات، تمجیدات، تحلیلات اس اللہ مالک الملک کے لیے کہ جس کی مرضی سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی اور جس کی مہربانیوں سے یہ دنیا قائم ہے اور جس کے حکم سے یہ دنیا اپنے انجام کو پہنچے گی۔ اس کے بعد ان گن لا تعداد بے حساب اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم ہے۔ محترم خواتین و حضرات، آج عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ ہر مسلمان کے لیے نہایت خوشی کا دن، اور رب کریم نے جس کو مسلمانوں کے لیے خصوصی تحفہ بنایا ہے، جس میں تمام مسلمان اجتماعی طور پر جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے خوشی مناتے ہیں۔ وہ سنت مبارکہ کہ جس کا پس منظر آپ سب احباب کے علم میں ہے کہ کیسے کمال اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا، اور کیسے خلیل خدا نے حکم الہی کو ہر شے بلکہ اپنے حقیقی بیٹے کی محبت پر فوقیت دیتے ہوئے خلت کی ایک نئی داستان رقم کر دی، جس بات کو محض سوچنے کے لیے بھی کوئی حاشیہ خیال میں لانے کو تیار نہیں
اسی بات کو عملی طور پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھا دیا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اذ قال لہ ربہ اسلم، اے میرے خلیل جھک جاؤ، فرما بردار بن جاؤ۔ قال اسلمت لرب العالمین، کہا اللہ میں نے آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔ اور صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام بلکہ جو قربانی کا قصہ ہے، فلما بلغ معہ السعی قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہا کہ یا بنی، اے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ ابو جی جو آپ کو حکم ملا کر دیجئے، کیونکہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ میرا باپ اللہ کا نبی ہے، اور نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ کر دیجئے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں تیار ہو گئے۔ پھر اللہ نے دونوں کو کیا کہا؟ فلما اسلما، صرف ابراہیم علیہ السلام بھی اسلم نہیں بلکہ اسماعیل علیہ السلام بھی۔ فلما اسلما، اب دونوں ہی جھک گئے، دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے۔ محبتیں کرنے والوں، سچی محبتیں ہمیشہ قربانی مانگتی ہیں۔ یہ سچی محبت ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں ہی جھک گئے اور قربانی کے لیے دونوں تیار ہو گئے۔ صرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی داستان نہیں کہ انہوں نے اپنی گردن کو پیش کر دیا، اس سے بھی بڑھ کے جرت و بہادری کی داستان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہے، جن کو اللہ نے بیٹے دیے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، حقیقی بیٹے کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری رکھ کے چلانا، اور مقصود فقط رضا الہی۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تو ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اس سے بھی عظیم ہے۔ لٹا لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل یا کنپٹی کے بل بیٹا خاموشی سے لیٹ گیا، اور حضرت خلیل سر تسلیم خم کیے، چھری کو پکڑا اور گلے پہ رکھ دیا۔ اللہ کریم یہ منظر دیکھ رہے ہیں، میں نے خواب میں دکھایا ہے، فرشتہ نہیں آیا، ڈائریکٹ وحی نہیں کی، خواب ہی آیا ہے۔ بیٹا بھی بالکل خاموش، اور بیٹے کے ساتھ محبت کرنے والا باپ بھی خاموش، دونوں میں سے بولتا ہی کوئی نہیں۔ ایک نے گردن پیش کر دی ہے، دوسرے نے چھری رکھ دی ہے۔ وہ بولو تو صحیح، کوئی بھی نہیں بول رہا۔ تو پھر اللہ کو خود بولنا پڑ گیا، وَنَادَيْنَاهُ، پھر اللہ نے آواز دی۔ محض خواب، بیٹا بھی خاموش، باپ بھی خاموش۔ اللہ نے کہا پھر مجھے بولنا پڑ گیا، وَنَادَيْنَاهُ، پھر میں نے آواز دی،
یا ابراہیم، کہا مجھے بولنا پڑ گیا کہ ابراہیم بس کر دو، ایسے جھک گئے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے تو اپنا خواب ہی سچ کر دکھایا. حکم الہی کے سامنے ایسے جھک جاؤ کہ تمہاری زبان خاموش ہو اور دوسرے گواہی دیں. باپ بھی خاموش، بیٹا بھی خاموش. اللہ نے کہا مجھے بولنا پڑا. ونادیناہ، میں نے آواز دی کہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اس طرح کے جھک جاؤ. یہ تو پھر اللہ کی رحمت ہو گئی. وفدیناہ بذبح عظیم، کہ بیٹے کی جگہ پہ مینڈا آ گیا، دمبا آ گیا. ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارے مینڈے، تمہارے بکرے، تمہارے دمبے، تمہاری گائے، تمہارے اونٹ، اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں، تمہارے اندر کی ضرورت ہے. اپنی انا پہ چھری چلاؤ، اپنی انا کو اللہ کے راستے میں قربان کرو. اختلافات ہو جانا بڑی بات نہیں، اختلافات کو بنیاد بنانا اور سال ہر سال تک اختلافات کو لے کے جانا بہت بری بات ہے. جانور کی گردن پہ چھری چلاؤ، لیکن اللہ کو جانور کی ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت ہے. اپنی انا، اپنا تکبر، اپنا غرور اور اپنی میں، اس کے اوپر چھری چلاؤ. پھر قبرستان میں جاتے ہیں عید کے دن لوگ جو دنیا سے چلے گئے ہیں پیارے، قبروں پہ بیٹھ کے روتے ہیں، اور جو پیارے زندہ ہیں ان کو خود رلاتے ہو. بیٹے کی گردن پہ چھری چلانا آسان ہے یا اپنی انا اور تکبر پہ چھری چلانا آسان ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی اور اپنی انا کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. اپنی انا کو بھی قربان کرو، روٹھے ہوں کو مناؤ، ناراض ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو گلے لگاؤ. یہی عید کی سچی خوشیاں ہیں. اللہ کریم ہم سب کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کے ساتھ ساتھ عید کی سچی اور حقیقی خوشیاں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ضروری اعلان ہے کہ آپ اپنی قربانی کے جانوروں کی کھالیں. ہمارے مادر علمی جامعہ سلفیہ اس کے لیے عطیہ کیجئے. باہر فلیکس لگا ہوا ہے، اس کے اوپر نمبر موجود ہے، نمبروں پہ رابطہ کر لیں یا اس مسجد میں پہنچا دیں یا فون کر لیں، انشاءاللہ وہ آپ سے وصول کی جائے گی. یہ ہماری درخواست ہے کہ آپ قربانی کے جانوروں کی کھالیں جامعہ سلفیہ کے لیے عطیہ کیجئے. جو احباب جانور خرید چکے اللہ ان کی قربانیاں قبول فرمائے، اور جن کے پاس استطاعت نہیں اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور قربانیاں کرنے والوں کے ساتھ اجر و ثواب میں اللہ ان کو شریک فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید.
اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ ساڑے زندگی بھر دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ ساڑیاں زندگی بھر دیاں خطاواں نو نیکیاں اندر تبدیل فرما۔ اللہ ساڑے گناہاں نو خطاواں نو جرماں نو اللہ نیکیاں بنا دے۔ اللہ سانو گناہاں کولوں بچن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو بڑھ چڑھ کے نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو 5 وقت دے پکے نمازی بنا دے۔ اللہ سڑیاں اولاداں نو نمازی بنا دے۔ اللہ ساڑے اہل و عیال نو نمازی بنا دے۔ اللہ ساڑیاں نسلاں نو اللہ نمازی بنا دے۔ اللہ سڑیاں نسلاں نو دین نال وابستہ کر دے۔ اللہ سانو جب تک زندہ رکھی اسلام تے زندہ رکھی۔ اللہ جدو موت آئے ایمان والی موت آئے، اللہ مرد وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سڑا خاتمہ بالایمان فرما۔ اللہ تمام بیماراں نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اس عیدگاہ دے اندر جتنے احباب خواتین و حضرات بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال ساریاں نو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ کئی بچارے عید دا روزے اج بھی بستریاں تے پئے نے، اللہ بیماری نال ہسپتالاں دے اندر لیٹے نے۔ اللہ سارے بیماراں نو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ تمام پریشاناں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ مقروضاں نو قرضے ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ جنہاں کول اپنے گھر نہیں اپنے گھر والی نعمت عطا فرما۔ اللہ جنہاں کول اپنے کاروبار نہیں اچھے روزگار عطا فرما۔ اللہ اپنے مخلوق نو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اللہ اپنے بندیاں نو بندیاں دا محتاج نہ بنائی۔ اللہ سب نو اپنی رحمت دے خزانیاں چو رزق حلال وسیع عطا فرما۔ اللہ جو احباب گھریلو طور تے پریشان نے، اللہ کرانو امن و سکون دے گہوارے بنا دے۔ اللہ جو بے اولاد نے اپنی رحمت نال نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جناب بھیڑاں دیاں گوداں خالی نے، جڑے بھائی اس نعمت تو محروم نے، اللہ سب بے اولادیاں نو اپنی رحمت نال نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے انہاں دی اولاد نو نیک بنا دے۔ اللہ والدین دا فرما بردار بنا دے۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو ساڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ساڑیاں اولاداں نو دنیا آخرت دے اندر ساڑی عزت اور ساڑی نیک نامی دا سبب بنا۔ اللہ جو فوت ہو چکے اللہ انہاں دی مغفرت فرما۔ اللہ جو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں نو معاف کر دے۔ اللہ انہاں دے درجے بلند کر دے۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نور نال پر دے۔ اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے ماں پیاں دے درجات بلند فرما۔ اللہ انہاں دے والدین دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے۔ اللہ جنہاں تو بغیر ایک دن تے ایک پل نہیں سی گزردا، اللہ ہن تے عیداں وی انہاں دی یاد وچ ہی گزر جاندیاں نے۔ اللہ جو ساڈے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دے درجات بلند کر دے۔ اللہ انہاں تے اپنی رحمتاں فرما۔ اللہ ساڑی طرفوں انہاں سکون تے راحت نصیب فرما۔ اللہ میرے ابو جی نو جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرما۔ اللہ جنہاں دے والدین دوویں چلے گئے یا ایک کشتی چلی گئی اللہ انہاں جنت اللہ مقام عطا کر دے۔ اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے اللہ صحت و سلامتی والی لمبی عمر عطا فرما۔
اللہ انہوں نے اپنے والدین دی عزت خدمت اور قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ تمام مسلمانہ تے اپنیاں رحمتاں فرما اللہ پورے عالم اسلام تے اپنیاں رحمتاں فرما اللہ کفر نو عالم کفر نو نیست و نبود فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام دی مدد فرما اللہ پوری دنیا دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما کشمیر اندر فلسطین اندر اللہ دیگر جتھے جتھے بھی تیرے بندے مسلمان مظلوم نے اللہ انہاں دی مدد فرما اللہ جو تیرے رستے دے اندر جہاد کر دے دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ مجاہدین اسلام دیاں حفاظتاں فرما اللہ جو ساڑے علماء تیرے رستے دے اندر حق بیان کر دے شہید ہو گئے اللہ ساڑے شہداء دیاں شہادتاں قبول فرما اللہ ساڑے شہداء دے درجات بلند فرما اللہ وطن عزیز پاکستان دی حفاظت فرما اللہ پاکستان دے اداریاں دی حفاظت فرما اللہ میرے وطن عزیز دے چپے چپے دی حفاظت فرما اللہ ادیاں سرحداں دی حفاظت فرما اللہ میرے وطن عزیز نو تا قیامت سلامت فرما اللہ پاکستان دے اندر اسلام دا بول بالا فرما اللہ اسلام دا قانون نافذ فرما اللہ جو پاکستان دے اندرونی یا بیرونی دشمن نے اللہ انہوں نے نیست و نبود کر دے اللہ پاکستان نو تا قیامت آباد فرما اللہ پاکستان دے دشمنانو نیست و نبود فرما اسلام اور اہل اسلام نو غلبہ نصیب فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام نو غلبہ نصیب فرما اللہ جو تیرے بندے اسلام دا غلبہ چاندے نے اللہ انہاں دی امداد فرما اللہ جنہ تیرے بندیاں نے تیرا ایک گھر بنایا ہے بنیاداں رکھیاں نے اللہ تو جنت دے اندر انہاں دے محل بنا دے اللہ جو دی آبادی واسطے ہن دن رات محنتاں کوششاں کردے نے اللہ تو انہاں دے مال جان رزق کاروبار اولاد دے اندر رحمتاں برکتاں نازل فرما اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں اس عیدگاہ دے اندر اجتماع دے اندر موجود نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے اللہ سب دے دلاں دیاں نیک تمنا پوریاں کر دے اللہ سب دیاں جائز حاجتاں پوریاں کر دے اللہ میں نہیں جاندا تو جاننا ہے تیرے بندے تیرے کولوں کی منگ دے نے اللہ تیری مخلوق دے دل دے اندر کی خواہشات نے اللہ سب نیک تمنا پوریاں کر دے اللہ کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ سب دے اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہ سڑیاں قربانیاں اپنی رضا واسطے قبول فرما اللہ سڑیاں قربانیاں اپنی رضا واسطے قبول فرما اللہ ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنا اللہ جنہ کو توفیق نہیں دل دے اندر ارادہ ہے اللہ تو انہوں نے بھی توفیق عطا فرما اللہ پورے عالم اسلام تے اپنا رحم و کرم فرما اللہ اسلام اور اہل اسلام دی امداد فرما اللہ اپنے بندیاں تے اپنی خاص رحمتاں نازل فرما اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے اللہ بن منگیا عطا فرما اللہم اقضِ حاجاتنا وحاجات مسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری طرفوں تمام خواتین و حضرات نو بہت بہت عید مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم۔
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਸੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾ।